میرے عزیزوں قیامت بہت قریب ہے، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے۔ جس وقت وہ تشریف لائیں گے ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے۔ ایک امام برحق ہوگا، اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی، سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے، سارے مشرب، سارے مسلک، سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے، سب کا اتفاق ہوگا، نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی جماعت، ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا، وہ میرے نبی نے فرمایا ہے، اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ لیکن یوٹیوب پر ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے احمدی نیٹ ورک آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ علماء ذوی الاحترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرامی، رات کافی گزر چکی ہے، میں دونوں جانب والوں سے خصوصی گزارش کروں گا، آپ جو دیکھنے کی بار بار تمنا کر رہے ہیں، قصور ان علماء کا نہیں ہے جو بیٹھے ہیں، قصور آپ کا ہے، آپ 2014 کے بعد آئے ہیں، جو 1947 سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ بالکل بے شک۔ آپ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑی دیر صبر کر لے، اس لیے کہ آواز بھی اگر کانوں تک پہنچ جائے اور دل کی نگاہ سے، دل کے کانوں سے آپ سن لیں تو انشاءاللہ اثر پیدا ہو جائے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہمارا دین وہ عظیم دین ہے جس کی سند اور جس کی سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ کتنی عظیم بات ہے، میں آپ کے علاقے میں اگرچہ پہلی مرتبہ آیا لیکن اس سے ملتے جلتے بنگال کے کئی علاقوں کا سفر کیا، 8-8 10-10 کلومیٹر تک ہماری گاڑی ان چھوٹی گلیوں سے گزرتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے چھپر کے گھر ہوا کرتے ہیں، اور مٹی کے چھپر کے ان گھروں میں رہنے والے جب یہاں مجمع میں حاضر آتے ہیں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان چھوٹی جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں، بلکہ ان کے دل تو تاج محل سے زیادہ قیمتی نظر آتے ہیں۔ اصل چیز جس دولت کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے، باقی اگر دنیاوی اعتبار سے بہت عالیشان محل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر دل تمہارا امیر ہے اور اپنے دین اسلام کو لے کر کے مطمئن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس تاج محل سے زیادہ قیمت موجود ہے، بہت بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے۔ اپنے دل کا اطمینان ہو کہ میرا دین سچا دین ہے، میرا نبی اس دنیا کا سب سے سچا ہے، میرا خدا سچا ہے اور اس کی کتاب قرآن سچی ہے۔ جب یہ یقین بڑھ جائے تو اسی یقین کا نام ایمان ہوتا ہے، اور یہ ایمان جس کے پاس کمال کو پہنچتا ہے، دنیا کی آندھیاں آئیں، طوفان آئے، اس کے ایمان کو ذرا برابر بھی ڈگمگاتی نہیں، کچھ بھی ہو جائے
وہ ایسا مضبوط ہوتا ہے. میں نے آج ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, توجہ چاہتا ہوں. ان حالات میں میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں جہاں دنیا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے تیار کھڑی ہے. جب کبھی غزہ کے, فلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے, میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے, تو یہ دغلی معیار رکھنے والی دنیا ہنستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ان کے پاس وہ کٹھور دل ہے جو انسانیت کے لیے ہے ہی نہیں. یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عنقریب یہ مٹ جائیں گے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, مذاق اڑانے والے دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 57 ملک اسلامی ہیں پوری دنیا میں, اور یہ سب مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا, آج کے ان حالات سے سبق لے کر کے زندگی گزارو. ہم 57 ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے, صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے. کوئی بادشاہ ہمارے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے, کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں, لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ سب چیزیں پورا بیان ہونے تک آپ یہ پیسوں کے ادھر ادھر آپ نعت خوانوں کے ساتھ کیا کریں. توجہ سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشق بنایا گیا ہے. یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے, یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر نہیں کر پاتے. ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے واعظ و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو, لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے, کتنا مضبوط ہے. وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں. دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر, ساری ٹیکنالوجی لے کر, اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے. ہاتھوں میں کنکر ہیں, پتھر ہیں, کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں. اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنکواد کہتی ہے, دہشت گرد کہتی ہے, ٹیررسٹ کہتی ہے. اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها ظاہرین علی الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی, لڑتی رہے گی, حق کے لیے لڑتی رہے گی. کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا. قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے, کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں, برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے, جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی, ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے, ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا. اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے, ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. ارے بہت کچھ ہو گیا, ان کے اسپتال ٹوٹ گئے, ان کے گھر برباد ہو گئے, ان کی زمینیں تباہ ہیں, ان کے گھر بار سب ختم ہے.
پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. مطلب گھر ٹوٹ جائیں بچے ختم ہو جائیں الگ ہے، رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے، لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا. اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے. میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تم سبق حاصل کر لو. ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو. ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہے. ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے. چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں. کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے، کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں. اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جذبہ شہادت، یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے، صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے. آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم، اس کو تو پھر آزمایا جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھبکیاں. اسی لیے میرے عزیزو ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے. کبھی تم کو حسن دکھا کر، کبھی تم کو دولت دکھا کر، کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق، تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں. جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں ٹھوکر مار دینا اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بس یہ جذبہ بیدار کر لو. چاہے جیسے بھی سیلاب آئے، جیسی بھی طوفان آئے، جیسی بھی آندھیاں آئیں، آ کر چلی جائیں گی، تمہارا پتا تک نہیں اکھاڑ سکے گی. اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے، کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آج بھی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالیں تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام. تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں تم اپنی زندگی گیم میں، انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں، فیس بک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا. جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھیں، جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا، اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برباد کر رہا تھا؟ کن اڈوں پر بیٹھا تھا؟ تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا؟ تیرے ہاتھ میں تو نشہ تھا. اگر قیامت کے دن سوال ہوا، یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال، میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 500 سال لگ جاتے.